اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ وہ رکاوٹ آپ کے کاروبار میں آ رہی ہے، آپ کے رزق کمانے میں آ رہی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، جب دیکھیں گے اپنی لائف میں بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اس عمل کو کرنا ضروری نہیں ہے، اور آپ اس کو اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مدد سے، اس صورت کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی ان ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے۔ ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، جو فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان ناموں کو سنتے ہوئے، اور پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اور ہمارے آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو سورہ نشرہ پہ ہے، الم نشرح لک صدرک، اور اس کا عمل ہی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بہت بہترین عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے سورہ نشرہ کا۔ جو انسان بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، بیچ میں سکپ مت کیجیے، تاکہ آپ کو پتا ہو، معلوم ہو کہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے چھوٹے موٹے سوالات ہیں عمل سے ریلیٹڈ، وہ بھی اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مسائل، اپنے ذہنی مسائل کیوں نہ ہو، آپ کو انزائٹی، ڈپریشن کی پریشانی کیوں نہ ہو، یا مال و دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہے، یا کوئی اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے، اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رکاوٹ کے لحاظ سے، خاص طور پر رکاوٹ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ آپ کے کاروبار میں آ رہی ہے، آپ کے رزق کمانے میں آ رہی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی مسئلہ بن رہا ہے، تو جس بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر کام میں، وہ اس عمل کو کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور مرض کے حوالے سے اگر میں اس عمل کا ذکر کروں تو مرض کے لیے یہ بہت بیسٹ عمل ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی مرض لاحق ہے اور اس سے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا، تو یہ سورہ نشرہ کا وظیفہ بہت بیسٹ ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت شفا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے، اس کلام کی مدد سے، اس صورت کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کلام کی مدد سے، اس عمل کی مدد سے، اس عمل کو کرنے سے آپ کی شب روز میں، آپ کے دن رات میں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا خوبصورت عمل ہے، اور یہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ حیران کن نتائج آپ دیکھیں گے اپنی لائف میں۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اس عمل کو کرنا ضروری نہیں ہے، اور آپ اس کو اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں آپ اس عمل کو لازمی کریں، چاہے آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے، کوئی بھی حاجت نہیں ہے، آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو اپنی زندگی میں لازمی ایک مرتبہ ضرور کریں۔ آپ کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں جو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتی، ان سے آپ کو آسودگی میسر ہو۔ اور چلیے بات کرتے ہیں اس وظیفے کی، کس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا۔ بہت دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنی فرضی عبادات کو پورا کریں۔ آئی نو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ ان ہاؤس وائفس کے لیے جن کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے یہ فرضی عبادات کو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان مرد حضرات کے لیے بھی جو سارا دن کاروبار کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے عبادات کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کو، جدوجہد کرنے کو پسند کرتا ہے، تو آپ کوشش کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان عبادات کا، ان فرضی اعمال کے جو راستے ہیں وہ آسان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔
تو پہلی امپورٹنٹ چیز کیا کہ آپ نے اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان فرض نمازوں کی تکمیل کرنی ہے، ان کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس عمل کے لحاظ اس عمل کی طرف آتے ہیں، آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی بیسٹ ہوگا کہ آپ تہجد پہ اس عمل کو کریں۔ اور اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کی نماز کے فوراً بعد، اور اگر ٹائم گزر گیا ہے، آپ کو کوئی کام آ گیا فوراً نماز کے فوراً بعد، جیسے ہاؤس وائف کو ہوتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد ان کو بچوں کی ہوتی ہے کہ بچوں کے اچھا یہ کام کر لیا یہ کام کر لیا، تو اس کے بعد جب بھی ان کو یاد آئے وہ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک کنڈیشن ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، وضو لازمی ہے اس عمل کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس کام میں آپ کی رکاوٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جسٹ آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ نشرہ پڑھنی ہے، 21 ٹائمز سورہ نشرہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بالکل چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ کا۔ اور جب آپ اس کو 21 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے آخر پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع پہ پڑھا تھا، یعنی کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے آپ نے والآخر۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، آپ نے بسم اللہ جیسے پڑھنی ہے، بسم اللہ سے سٹارٹ کرنی ہے اپنی دعا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی دعا مانگتے ہوئے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 3 بار یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے۔ ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، جو فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان ناموں کو سنتے ہوئے، اور پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان ناموں کو آپ نے پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ جب آپ یہ نام اللہ کے پکاریں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے، حاجت کی دعا، جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ نے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر آخر پہ اگین 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ایک لاسٹ پہ بہت ہی اہم بات کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، بہت اس کو دلجوئی کے ساتھ کریں۔ آپ میں ایک تڑپ ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ جب آپ میں تڑپ ہی نہیں ہے، آپ نے سوچا کہ اچھا میرے پاس ٹائم ہے تو میں یہ وظیفہ کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں، تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو آپ پورے دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں پوری کرے، آپ سب کی مرادیں پوری۔ آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک شبانہ، عمران پروین، انا بن کامل، ارسلان، ہانیہ، وائب، فخر النساء، گلستہ، محمد یوسف، احمد مغل، تہمینہ، کوثر، فرین، وانیہ چودھری، کوئین چودھری، ارشد زمان، رفیق خان، مسز اوصاف، رابعہ بصری، ربینہ محمد، ریحانہ انصاری، رابعہ، زینب نزلان، امنہ عمران، فاطمہ دانش، سائمہ انزشان، نمرہ، عائشہ سہیل، ماہم سہیل، حمزہ، آمنہ، شہزادی ملکہ، سہیل اکبر، محمد سہیل، کوثر جہاں، زلفہ سرفراز، اقرا، نازیہ، صدا شہباز، نسرین اختر، ربہ چودھری، مہین صدیقی، صبا رحمان، ختیجہ، روحانہ خان، اسما فاطمہ، عبدالباری، شاہدہ نواز، مائلہ علی، نشاط، امن، طلال، مکائل، حیدر، سلمان، ارہا، سائرہ، کرن، مونا، بشرا، طاہرہ، سریہ، انور، سگرا، رحمت، رضیہ، شوکت، نگین، نازی، مطہرہ، فاطمہ، راشد علی، شہر بانو، ہمنا، کیمسول، صبا، گلناز، شہین پروین، رابعہ نظر، طیبہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔
اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔